اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد عاطف سودوزئی۔ آج آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے جو آپ نے بذریعہ ای میل اور بذریعہ واٹس ایپ ہمیں بھیجے تھے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا اشفاق احمد صاحب۔ یہ آج آپ تمام حضرات کے سوالات کے جواب دیں گے جو آپ نے ہم سے کیے تھے۔ سب سے پہلے میرا سوال مفتی اشفاق احمد صاحب آپ سے یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر کے بھی وہی شرائط ہیں جو کہ زکوٰۃ کے ہیں، کہ جن جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے انہی لوگوں پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ نصاب ایک ہی ہے، البتہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں بہت ساری چیزیں اس میں سے نکل جاتی ہیں اور صدقۃ الفطر میں وہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ صدقۃ الفطر ہر وہ شخص جس نے چاہے روزے رکھے ہوں یا روزے نہ رکھے ہوں، اور چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر واجب ہے، یہاں تک کہ جو بچہ عید الفطر والے دن طلوع فجر سے پہلے پیدا ہو جائے اس بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ البتہ جو شخص عید الفطر والے دن طلوع فجر کے بعد وہ فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقۃ الفطر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ صدقۃ جو فطر ہے اس کو صدقۃ الشکر بھی کہا جاتا ہے، کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے تو وہ بطور شکر کے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ اس لیے بھی تم پر واجب ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، روزے کے آداب کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہو تو اس کی طرف سے بطور بدلہ کے بھی صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 چیزوں سے صدقۃ الفطر دیا ہے۔ ایک تو گندم کے حساب سے دیا ہے، اور جو کے حساب سے دیا ہے، اور کھجور کے حساب سے دیا ہے، اور کشمش کے حساب سے دیا ہے۔ اب کوئی بھی شخص اگر وہ گندم کے حساب سے دیتا ہے تو جو اس سال کا جو صدقۃ الفطر ہے گندم کے حساب سے 300 ہے، اور جو کے حساب سے دے تو 600 ہے، اور کھجور کے حساب سے دے تو 1950 روپے ہے، اور کشمش کے حساب سے دے تو 3500 روپے ہے، 3500 روپے ہے۔ اب یہ کہ جو شخص زیادہ وسعت رکھتا ہے تو وہ زیادہ صدقۃ الفطر ادا کرے، جو اس سے کم وسعت رکھتا ہے تو وہ کھجور کے حساب سے دے، اس سے کم وسعت رکھتا ہے تو وہ جو کے حساب سے دے، اس سے کم وسعت رکھتا ہے تو وہ گندم کے حساب سے دے۔ یہ صدقۃ الفطر ہے اور یہ واجب ہے، اس کا دینا ضروری ہے۔ پورے رمضان کے کسی بھی روزے کے اندر، پہلے روزے سے لے کر 29ویں روزے تک کسی بھی روزے میں صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ مستحب ہے، اور عید والے دن صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، اور جب تک کوئی شخص اپنی زندگی میں صدقۃ الفطر ادا نہیں کرے گا اس وقت تک یہ واجب اس سے ختم نہیں ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، اسی حوالے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ صدقۃ الفطر کا جو نصاب ہے یہ مختلف کیوں ہے؟ صدقۃ الفطر کا ایک تو اس کی جنس کے حساب سے مختلف ہے، اور وہ تو اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ 4 چیزوں سے صدقۃ الفطر دیا ہے، اور وہ 4 ہی چیزیں ہیں، گندم ہے، اور اسی طرح سے جو ہے، کھجور ہے، اور کشمش ہے۔ دوسرا یہ کہ صدقۃ الفطر قیمت کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے اندر اور ہر جگہ قیمتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ کسی جگہ پر گندم کے حساب سے وہ 300 بن رہا ہے، کسی جگہ زیادہ گندم مہنگی ہے تو وہ 350 بن رہا ہے، کسی جگہ گندم جو ہے وہ سستی ہے تو وہ 250 بن رہا ہے۔ اسی طرح سے کھجور اور کشمش کے اور ان چیزوں کے اعتبار سے جو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں 250 ہے، کہیں 300 ہے، کہیں 350 ہے، اسی طرح سے جو کے حساب سے بھی اوپر نیچے ہے، اور کھجور کے اعتبار سے بھی اوپر نیچے ہے، کشمش کے اعتبار سے بھی اوپر نیچے ہے۔ تو یہ شہروں کے اعتبار سے اور علاقوں کے اعتبار سے
اور اس کے جو قیمت کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے ایک ہے، لیکن مقدار ان کی ایک ہی ہے کہ گندم کے حساب سے دے گا تو وہ 2 کلو ہے، اور اگر کھجور یا کشمش یا جو کے حساب سے دے گا تو وہ 3.5 کلو ہے۔ اچھا مفتی صاحب، عموماً رمضان میں پوچھے جانے والا ایک سوال کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانے پینے اور جمع کرنے سے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ کسی نے کوئی ایسا کر دیا کہ اگر اس نے کوئی چیز کھا لی ہے یا پی لیا ہے یا جمع کر لیا ہے، ان سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر اگر کسی نے کھا لیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے انجیکشن وغیرہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور الٹی ہو جائے یا کیا ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بنیادی طور پر تو روزہ 3 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کھانے پینے اور جمع کرنے سے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں روزے کے اندر۔ باقی یہ جو انسولین ہے، تو انسولین سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ انسولین بھی، جو انسولین کے جو شوگر کے مریض ہیں تو ان کو انسولین کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے، تو ٹیکہ چاہے پٹھوں کا ہو یا ٹیکہ چاہے رگوں کا ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو انسولین بھی ایک ٹیکہ ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، عموماً لوگ زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں، اور اسی لیے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے اور نہ دینے والوں کا انجام کیا ہے؟ دیکھیں نا، جو زکوٰۃ ہے اس کے بھی لیے بھی شرائط ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو۔ تو نصاب جو ہے وہ سونے کے اعتبار سے 7.5 تولے ہے، چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولے ہے، اور کرنسی کے اعتبار سے کوئی اس وقت جو 1,35,700 کچھ روپے ہے، اس میں اوپر نیچے بھی ہے، لیکن قریب قریب یہی ہے۔ اب اس کے اندر جب یہ چیزیں یہ نقدی میں آتی ہیں، سونا، چاندی اور کرنسی یہ نقدی میں آتی ہیں، ان کا ایک ہی حکم ہے۔ اب اگر کسی کے پاس سونا، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑے سے روپے ہیں، تو وہ سارا نصاب ملا کے اگر 1,35,700 اور کچھ روپے اوپر ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ قرآن عظیم کے اندر دیکھیں نا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا کہ اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ زکوٰۃ کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتے تو قیامت والے دن یہی مال ان کے گرم کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ان کو سزا دی جائے گی۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کا یہ مال ایک آئدہ بن جائے گا، ایک سانپ بن جائے گا، اور وہ ان کو ڈسے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب مال دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہی اس مال کا کچھ حصہ مقرر کیا ہے جو بہت کم ہے، کہ مثلا یہ کہ جب آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں تو اس وقت 100 روپے میں سے 2.5 روپے دے دیں، اور جب آپ کے پاس 20,000 روپیہ ہو جائے تو اس میں سے 500 دے دیں، جب آپ کے پاس 40,000 روپیہ ہو جائے تو 1,000 دے دیں، اور جب آپ کے پاس 1,00,000 ہو جائے تو اس میں سے 2,500 روپیہ دے دیں۔ باقی پورا مال آپ کا پاک ہو جائے گا، اور پورے سال کے لیے آپ نے اللہ کا حکم پورا کر دیا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اس پروگرام کو جوائن کیا، اور ہمارے تمام ناظرین آپ کے بے حد مشکور ہیں، اور ہم بھی آپ کے اس معاملے میں بے حد مشکور ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔